ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم. مائیں اور بہنیں اور معزز خواتین، ہم سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ ٹیمپریری لائف ہے. تھوڑے وقت کے لیے ہمیں اس زندگی میں رہنا ہے. اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں رہ چکے ہیں اور وہاں اللہ تعالی نے ہمیں اپنی پہچان کروائی اور ہم سے اقرار لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب مردوں نے اور عورتوں نے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہمارے پاک پروردگار ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جب اس دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے ہمیں یہاں بھیجا. اس دنیا میں عمل کے لیے بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں یہاں کام کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنا ہے. پھر جو کچھ اچھا یا برا ہم نے یہاں کیا ہے اس کا صلہ ایک آگے دنیا آ رہی ہے، آخرت جس کا نام ہے، اس دنیا میں پہنچ کر کے ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، اس کا اجر پانا ہے. اور پھر اس آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہمیں باقی رہنا ہے اور اپنے عمل کے صلے کا پھل کھاتے رہنا ہے. لہذا میری بہنوں یہ سمجھ لو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آنی ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، یہ نہیں فرمایا.
بلکہ یہ فرمایا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جیسے ہم سالن پکا رہے ہوں تو چمچے میں تھوڑا سا شوربا لے کر انگلی لے کر کے زبان پر رکھتے ہیں اور رکھ کر تھوک دیتے ہیں اور یہ چکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ نمک مرچ کیسا ہے. چکھنا اس کا نام ہے. پھر وقت پر کھانا کھانا ہے، وہ پیٹ بھر کر کے کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب حضرات نے ایک مسئلہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بعض بہنیں اس کو صحیح نہ سمجھتی ہوں، اس لیے اس مسئلے کو بیچ میں سمجھ لو. میں نے ابھی بتایا کہ آپ ہانڈی پکا رہی ہیں، نمک مرچ دیکھنا ہے، کوئی ضرورت نہیں نمک مرچ دیکھنے کی، روز ہانڈی پکتی ہے، آج کیا نئی بات ہے. لیکن بعض مرتبہ شوہر بدتمیز ہوتا ہے، اگر نمک مرچ زیادہ کم ہو جائے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ شوہر کو راضی رکھو اور نمک مرچ چکھ لو. چکھنے کا مطلب ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ چمچے میں تھوڑا سا شوربا نکال کر انگلی بھگا کر کے زبان پر رکھیں اور نگل جائیں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لو، نگل جائیں تو روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح بازار میں سبزی خریدنے گئے ہیں، ککڑی خریدی. ککڑی میٹھی بھی ہوتی ہے، بعض کڑوی بھی ہوتی ہے. اگر چکھے بغیر اس کا سلاد بنا دیا جائے تو سارا سلاد ہی خراب ہو جاتا ہے. تو وہ ککڑی توڑ کر کے زبان سے لگا کر کے چکھنی ہوتی ہے کہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے. ان دونوں صورتوں میں چکھنے کے بعد میں اس کو تھوک دینا، نگلنا نہیں. پھر تھوڑا بہت مزہ رہ گیا وہ تھوک کے ساتھ نگل جائے تو کوئی حرج نہیں، باقی پہلے اسے تھوک دینا. جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو منہ میں پانی لے کر کلی کرتے ہیں، تو جو منہ میں پانی لیا ہے اس کو نگلنا نہیں، اس کو تھوک دینا ہے. پھر جب پانی سارا تھوک دیا اس کے بعد تھوڑا پانی کا مزہ منہ میں رہ گیا اور وہ نگل لیا تو اس سے اس روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو پہلی صورت ہے جس میں اصل ککڑی کا مزہ ہے، اصل سالن کا مزہ ہے، اس پانی منہ میں لیا ہوا پانی ہے، اس کو اگر نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا. تو یہ جو سالن چکھنے کا مسئلہ بہنوں نے سن رکھا ہوگا وہ شاید یہ بات نہیں جانتی. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ زبان پر انگلی رکھ کر کے جو کچھ سالن زبان پر لگا ہے اسے نگل جاؤ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہیں، اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلے تھوک دو، منہ صاف کر دو، پھر اس کے بعد میں تھوڑا بہت مزہ جو منہ میں رہا ہے وہ نکلے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. پہلے چکھنے کا مطلب میں سمجھاتا رہا ہوں کہ چکھنا یہ ہے، کھانا اور ہے، چکھنا اور ہے. اس سے میری بہنوں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو مرتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں، موت کا مزہ چکھتے ہیں. یعنی ذرا سا موت کو چکھتے ہیں، مرتے نہیں. ہماری اس دنیا میں جب موت آتی ہے تو ہماری روح ہمارے جسم سے، ہمارے باڈی سے، ہمارے شریر سے روح کو الگ کر دی جاتی ہے. یہ روح جو باڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے. مثال سمجھو،
ہم کار میں بیٹھے اور کار اسٹارٹ کر دی اور کار چلنے لگی، تو اب دو چیزیں ہیں، ایک کار ہے اور ایک اس میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے گاڑی اسٹارٹ کی اور وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارا جو جسم ہے یہ ہماری کار ہے۔ ہماری روح نے ماں کے پیٹ میں جب ہماری روح اس جسم میں آئی تو اس جسم میں آ کر اس نے روح جسم کو اسٹارٹ کیا، اور اب ہم اپنے جسم کو لے کر کے چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور کب تک 60-70 سال تک گھومتے پھرتے رہیں گے۔ یہ 60-70 سال تک جسم فائدہ اٹھا رہا ہے روح سے، اور روح فائدہ اٹھا رہی جسم سے۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ کر کے کہیں آئیں جائیں تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں گاڑی سے، اور گاڑی فائدہ اٹھا رہی ہے آپ سے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ گھر پہنچ کر گاڑی روک کر ونڈو کھول کر گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور ونڈو بند کر کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور گاڑی وہیں پڑی رہتی ہے اور گاڑی اسٹارٹ بند ہو گئی، اب نیوٹرل میں بھی نہیں چل رہی۔ یہ ایک مثال ہے میری بہنوں، اس مثال سے سمجھو کہ ہم دنیا میں جب مرتے ہیں تو ہمارے روح ہماری باڈی سے الگ ہو جاتی ہے، اور باڈی الگ ہو کر گھر میں چلی جاتی ہے۔ گھر کہاں ہے؟ عالم برزخ ہے۔ اس دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک آڑ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کے معنی آڑ۔ ہماری روح وہاں چلی جاتی ہے۔ رات میں ایک بندے کا انتقال ہوا، جنازہ گھر میں پڑا ہے، کسی کا فون آیا فلاں صاحب سے بات کرنی ہے، تو گھر والے جواب دیتے ہیں فلاں صاحب تو گزری گیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں پاس اوے، اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا۔ اور پوچھیں کہ پھر یہ چارپائی پر کون پڑا ہے، کون لیٹا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو لاش ہے۔ لاش یہ عربی لفظ کا مخفف ہے، اصل پورا ہے لا شیء، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ہے۔ فلاں صاحب یہ تو پاس ہوئے، گزری گیا، انتقال ہو گیا، وہ تو چلے گئے دوسری جگہ۔ گاڑی کھڑی کی، ونڈو کھول کر آپ اتر کر کے گھر میں چلے گئے تو گاڑی وہیں پڑی ہے۔ اسی طرح سے میری بہنوں، ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن بالکل یہ الگ نہیں ہوتی۔ الگ ہونے کے بعد بھی اس کی چابی آپ کے جیب میں ہے۔ آپ گھر میں اتر کر گھر میں چلی گئی ہیں، مگر چابی آپ کے جیب میں ہے۔ اس چابی کے بغیر اس گاڑی کو کوئی اسٹارٹ نہیں کر سکتا۔ آئندہ قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ ہوگا ہمارا جسم، اس وقت یہی روح گھر میں سے نکل کر پھر گاڑی میں آ کر بیٹھے گی اور گاڑی کو اسٹارٹ کرے گی۔ یہی ہے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور یہ ایسے زندہ ہو گئے ہیں کہ اب پھر تا ابد کبھی نہیں مرنا۔ اس وقت ہم نے اس دنیا میں جو اچھا برا عمل کیا ہے اس کی جزا و سزا پانی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت نہیں آنی، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی ذرا سی موت آئے گی، کتنی ذرا سی؟ روح بدن سے الگ ہو گئی، اور روح گئی عالم برزخ میں، اور بدن پڑا ہے یہیں۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ عالم ارواح سے آئی تھی تو وہ عالم ارواح میں چلی گئی، عالم برزخ میں چلی گئی، اور بدن
ماں کے پیٹ میں مٹی سے بنا تھا. مٹی سے کس طرح بنا تھا؟ ماں باپ زمین میں سے جو غذائیں پیدا ہوتی ہیں ان کو کھاتے پیتے ہیں، اور وہ غذا ماں باپ کے جسم میں جا کر کے ہضم ہو کر خون بنتا ہے، پھر خون سے مادہ بنتا ہے، پھر مادہ ماں کے بچہ دانی میں پہنچتی ہے، پھر 40 دن کے بعد میں وہ کلیجی کی طرح سے خون بچتا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر دوسرے 40 دن میں وہ گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، پھر دوسرے 40 دن کے اندر اس گوشت کی بوٹی کے اندر سفید سفید دھاگے پیدا ہوتے ہیں جو ہڈیاں بن جاتے ہیں، پھر اگلے 40 دن کے اندر وہ باقی گوشت ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ چڑھا دیتے ہیں. اب باڈی مکمل، جب باڈی مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ روح لا کر عالم ارواح میں سے اس باڈی کے اندر ڈال دیتی ہے، تو بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے. رات کو اور ماں سوتی ہے، اس کے بدن میں اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں ہے، صبح اٹھتی ہے تو پیٹ میں بچہ گھوم رہا ہے، ہل رہا ہے. اب یہ روح کا بدن کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا. پھر 4 مہینے کے بعد میں جب بچہ اس دنیا کی آب و ہوا کے قابل ہوتا ہے تو یہاں پیدا ہوتا ہے. لفظ پیدا فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ظاہر ہوتا ہے. دنیا میں نتھنگ سے تھنگ نہیں بنتا، عدم سے وجود میں نہیں آتا، وہاں سے یہاں ظاہر ہوتا ہے. پھر ایک وقت تک دنیا میں رہ کر بدن یہیں پڑا رہتا ہے اور روح جدا ہو کر چابی لے کر گھر میں چلی جاتی ہے، اور یہ بدن مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کیونکہ مٹی سے پیدا ہوا تھا. پھر جب ہم قیامت کا دن آئے گا تو دوبارہ ماں کے پیٹ سے بدن نہیں بنے گا، بلکہ جیسے زمین میں سے گھاس اگتی ہے اس طرح سے زمین میں سے بدن اگیں گے، اور ہر انسان کا بدن 60 ہاتھ لمبا ہوگا، اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا. جب یہ ابدان، یہ بدن باڈیاں تیار ہو جائیں گی تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ روحیں جو عالم برزخ میں ہیں وہ ساری ویوس آئیں گے اور آ کر کے اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گے. یہ مرنے کے بعد دوسری زندگی. تو بیچ میں ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہوئی، لیکن بالکل جدا نہیں ہوئی، کار سے چابیاں لے کر گھر میں گئی. اس کا نام ہے چکھنا. تو اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میری بہنوں، جب کوئی پکنے کا وقت آتا ہے تو پکنے کی خوشبو آنے لگتی ہے، تو ہماری بہنیں اٹھ کر کے چولہا دھیما کر دیتی ہیں یا بجھا دیتی ہیں. اسی طریقے سے جب ہماری روح کے جسم سے جدا ہونے کا وقت آتا ہے تو پہلے جسم کمزور پڑتا ہے. اس کا مطلب کہ جسم نے روح کو تھام رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے. ونڈو بند ہے، آپ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، گاڑی چل رہی یا بند ہے، مگر ونڈو جب تک بند ہے تو ونڈو کھلے گا تب آپ اتر کر کے گھر میں جائیں گے. اسی طریقے پر پہلے جسم کمزور پڑنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس دنیا میں جسم کو کمزور بنایا تاکہ 50, 60, 70 سال میں کام کرتے کرتے جسم کمزور پڑ جائے اور روح جسم میں سے نکل کر الگ ہو جائے تو اب جسم کو کام نہیں کرنا. روح جو برزخ میں گئی ہے وہ تو اللہ کو یاد کرتی رہے گی، مگر بدن کو اب کام نہیں کرنا. اس لیے اللہ نے بدن کمزور بنایا تاکہ روح الگ ہو جائے تو کام کی مدت ختم ہو جائے.
پھر آگے 60 ہاتھ کا جسم بنے گا قیامت کے دن، کیونکہ اب کام نہیں کرنا، اب کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے۔ جیسے ہم رمضان میں افطاری کے وقت سے کھانا شروع کرتے ہیں، سحری کا آخر وقت ہو جاتا ہے، وہاں تک کھاتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی بھجیا کھا لیا، کبھی سموسا کھا لیا، کبھی کیلا کھا لیا، کبھی تربوز کھا لیا، کبھی آم کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا، بس کھاتے ہی رہتے ہیں پوری رات، اور کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ارے روزہ تو دن میں رکھتے ہو، رات میں کیا کرتے ہو؟ میری بہنوں، قرآن کریم میں جو روزوں کی آیت ہے اس میں روزوں کی حکمت بیان کی گئی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور ایک روزہ فرض نہیں کیا، ایام معدودات، 30 روزے فرض کیے ہیں۔ 1-2 روزے رکھنے سے پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی، 30 روزے رکھو گے تب پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہ کرنے کا جذبہ اور داعیہ کمزور پڑ جائے، بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندر جو جذبہ ہے گناہ کرنے کا وہ ختم نہیں ہو سکتا، کمزور پڑ جائے گا۔ کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ گویا صفر ہو گیا۔ اس کی میری بہنوں مثال دوں میں سمجھنے کے لیے، شرم کی بات ہے مگر مثال دوں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے یا عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو 55 سال کے بعد، اور مرد میں کوئی مدت زمانہ طے نہیں ہے، ایک زمانے کے بعد مرد میں بھی اور عورت میں بھی شہوت ختم ہو جاتی ہے، لیکن تقاضا دل کے اندر رہتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ بوڑھی عورت بھی پردے میں نکلے، برقع اوڑھ کر نکلے، بوڑھے مرد سے بھی پردہ کرنا ہے۔ سوال یہ کہ بوڑھے سے پردہ کیا کرنا ہے، بوڑھی سے پردہ کیا کرنا ہے؟ یہ تو بوڑھے ہو گئے، بوڑھے تو ہو گئے، شہوت ختم ہو گئی، لیکن شہوت کی شہوت باقی ہے۔ اس لیے آخری زندگی تک بوڑھے سے بھی پردہ کرنا ہے، بوڑھی سے بھی پردہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے پر میرے بھائیوں سمجھو کہ 1-2 دن روزے رکھنے سے جو تقاضا ہے طبیعت میں حرام کھانے کا، حرام کام کرنے کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا کمزور پڑ جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے 30 روزے رکھے ہیں، اتنے سارے روزے رکھے ہیں تاکہ وہ تقاضا جو حرام کھانے کا اور حرام کام کرنے کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا کمزور پڑ کر کے نام کا تقاضا رہ جائے، نام کا تقاضا رہے گا آخر تک، یہاں تک کہ شیخ فانی بن جائے یا شیخ فانیہ بن جائے، یعنی عورت اس حال میں پہنچ جائے کہ وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا، بھوکی نہیں رہ سکتی، یعنی شیخ فانی بن جائے، شیخ فانیہ بن جائے۔ جب آخر جیسے بچہ ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، ایسے جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، مرد اور عورت، تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ کھانا پڑتا ہے۔ تو جب اس عمر کا یہ مرحلہ آ جائے تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ اب روزہ نہ رکھو، فدیہ دے سکتے ہو۔ اب روزہ کیوں نہیں رکھنا؟ وہ جو حرام کھانے کا جذبہ تھا اور حرام کام کرنے کا جذبہ تھا، وہ گویا یوں سمجھو کہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن نام کا پھر بھی رہتا ہے۔ اس لیے فدیہ دینا ہے، روزہ مت رکھو فدیہ دے دو۔ وہ ذرا نام کا بھی جو تقاضا ہے اس کا بھی بدلہ دے دیا۔ بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، یعنی حرام کھانے کا اور حرام کام کرنے کا جو تمہارے اندر جذبہ ہے وہ جذبہ ماند پڑے، وہ جذبہ کمزور پڑے۔ اب ہم دن میں تو بھوکے رہ لیتے ہیں، اور بھوکے بھی کیسے رہتے ہیں؟ ظہر تک یا عصر تک تو سحری جا کر ہضم ہوتی ہے، ظہر آ جاتی ہے،
اثر آ جاتی ہے. ابھی تک شہری ہضم نہیں ہوئی, کھٹی ڈکاریں آ رہی. جب رات میں اتنا کھایا ہے تو اب پرہیزگاری کہاں سے پیدا ہوگی؟ حرام سے بچنے کی اور حرام کام سے بچنے کا جذبہ دل میں کہاں سے پیدا ہوگا؟ میری بہنوں, آپ کو معلوم نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب روزے پہلے فرض ہوئے تو افطاری تو تھی, سحری نہیں تھی. اور روزے اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کے ہندو بھی روزے رکھتے تھے, اور عیسائی اور یہودی بھی روزے رکھتے تھے, آج بھی رکھتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ سورج غروب ہو گیا, اب روزہ کھول لو, جتنا کھانا ہو اتنا کھانا کھا لو, پھونس لو پیٹ میں, پیٹ بھر لو. پھر جب آنکھ لگ گئی اگلا روزہ شروع ہو گیا. سحری نہیں تھی, اگلا روزہ شروع ہو گیا. پھر اللہ تعالی نے ہم کمزور بندوں پر رحم فرمایا, اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آنکھ لگ گئی ہے اور پھر آنکھ کھلے اور صبح صادق نہیں ہوئی ہے تو صبح صادق تک کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, اور میاں بیوی آپس میں مل بھی سکتے ہیں. یہ نیا حکم آیا, گویا شریعت نے سحری شروع کر کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ, فرمایا سحری کھایا کرو, سحری میں برکت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو ایک گھونٹ دودھ پی لو, ایک گھونٹ پانی پی لو, اس لیے کہ اس سے پھر سکون رہتا ہے دن میں کہ آج میں نے سحری کر کے روزہ رکھا ہے. اور اگر ایک گھونٹ بھی دودھ یا پانی نہیں پیا تو دوپہر تک کہتا پھرے گا, کہتی پھرے گی, آج میں اٹھ نہیں سکی تھی اس لیے بغیر سحری کے روزہ رکھا. اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک انتظار کرے گی کہ کب افطار کا وقت ہو تو میں سحری کی مکافات کروں. یہ دل دھڑکتا رہتا ہے. اس لیے اسلام نے سحری مسنون کی کہ سحری تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے. اگر کھانے کو کسی وجہ سے جی نہ چاہے تو ایک گھونٹ پانی پی لے, ایک گھونٹ دودھ پی لے, کوئی ڈرنک پی لے. بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا میری بہنوں کہ اس شروع اسلام میں سحری کا رواج نہیں تھا. مغرب کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد کھا سکتے تھے. کب تک نیند آنکھ لگ جائے, نیند آ جائے وہاں تک کھا سکتے تھے. آنکھ لگ گئی اب اٹھنے کے بعد نہیں کھا سکتے تھے, سحری نہیں تھی. تو جب ایسا روزہ رکھیں گے تب دل کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو 100 میں وصال رکھتے تھے. 2 دن کا ایک روزہ, 3 دن کا ایک روزہ, 4 دن کا ایک روزہ, بیچ میں رات میں بھی نہ افطار نہ سحری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا روزہ رکھتے تھے. ایسا روزہ رکھیں گے تبھی پرہیزگاری پیدا ہوگی. اور رات میں پوری رات کھاتے رہیں تو جیسا رمضان سے پہلے گناہ کا اور حرام کھانے کا جذبہ تھا, رمضان کے بعد بھی وہی گناہ کا جذبہ اور حرام کھانے کا جذبہ باقی رہتا ہے. تو میری بہنوں, اللہ جل شانہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی پوری موت نہیں آنی, صرف روح بدن سے الگ ہونی ہے. بدن یہیں پڑا رہے گا, مٹی کے حوالے کیا جائے گا اس لیے کہ بدن مٹی سے بنا ہے. اور روح عالم برزخ میں چلی جائے گی, اسی کو عالم قبر کہتے ہیں. پھر ایک وقت کے بعد میں پھر یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوں گے. اس وقت بدن بھی قوی ہو جائے گا, روح بھی طاقتور ہو جائے گی. آج اگر کوئی بہن موٹی ہو جائے
اور 150 کلو اس کی باڈی کا وزن ہو جائے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، چارپائی پر بیٹھی ہی رہے گی۔ تو آج ہماری روح کمزور ہے، ویک ہے، وہ 150 kg کا بدن ڈیل نہیں کر سکتی۔ تو جب قیامت کے دن 60 ہاتھ کا لمبا قد ہوگا اور اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا اور ایک ڈاڑھ بہت پہاڑ جتنی بڑی ہوگی تو منہ کتنا بڑا ہوگا اور اس میں ڈاڑھیں کتنی ہوں گی۔ اتنے بڑے جسم کو ہماری یہ روح اس کو ڈیل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالی عالم قبر میں اس روح کو طاقتور کرتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جب دوبارہ قیامت کے دن ہمارے بدن کے اندر روح آئے گی تو اتنے بڑے جسم کو ڈیل کرے گی، استعمال کرے گی۔ اور ایک انگور جنت کا اتنا بڑا ہوگا کہ سارا گاؤں مل کر اسے نہیں کھا سکتا۔ ایسے انگوروں کی پلیٹ بھری ہوئی ایک آدمی کھا جائے گا، کیونکہ جسم بہت طاقتور بنایا گیا۔ بہرحال میری بہنوں میں کہہ ہی رہا تھا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لفظ چکھنا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو، موت نہیں آنی، موت کا مزہ چکھنا ہے ذرا سا۔ کار کا مالک کار میں سے اتر کر چابی لے کر گھر میں چلا گیا، تو اس کا گھر میں جو گیا ہے اس کا تعلق اس گاڑی سے ہے، چابی اس کے پاس ہے۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد بہرحال یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ٹیمپریری، مختصر سے وقت کے لیے۔ جسم اللہ نے بنایا ہے کمزور، اور ہر شخص کے آخر عمر میں کمزوری آتی ہے۔ بس اس کمزوری کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ تو ہر شخص کو آنی ہے۔ جب کمزوری آئے گی تب موت آئے گی، تب روح موت کا مزہ چکھے گی، روح بدن سے الگ ہوگی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ جو بدن آخری زمانے میں ہمارا بدن کمزور پڑتا ہے تو اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یا بندی آخر عمر میں بیمار پڑتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے، کمزور ہو جاتے ہیں، اور زندگی بھر جو عمل کیا تھا، تہجد پڑھا تھا، اس کے قابل نہیں رہتا، اور وہ رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندی کے نام اعمال میں وہ عمل لکھتے رہو جو وہ قوت کے زمانے میں اور تندرست کے زمانے میں وہ کرتی تھی۔ تو فرشتے وہ بغیر تہجد پڑھے وہ تہجد لکھتے رہتے ہیں، یعنی اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے بدن کو کمزور کیا تو جو عمل طاقت کے زمانے میں جاری تھا اس عمل کو جاری بھی رکھا اور اس کا ثواب جاری رکھا۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے تندرستی کے زمانے کو ضائع مت کرو۔ جو کام تندرستی کے زمانے میں کرو گے وہی کام بڑھاپے میں جاری رہے گا، اس کا ثواب جاری رہے گا۔ اسی طرح سے اس دنیا میں جو ہم نے کام کیا ہے ان کاموں میں سے قرآن کریم کی تلاوت جنت میں جانے کے بعد بھی یہ تلاوت جاری رہے گی۔ اللہ تعالی قرآن پڑھنے والے سے کہیں گے، دنیا میں جس کو انٹرسٹ تھا، جس کو شوق تھا، جس مرد کو، جس بہن کو دنیا میں قرآن پڑھنے کا انٹرسٹ تھا، تو جنت میں جانے کے بعد حدیث شریف ہے، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقال لقارئ القرآن، دنیا میں جو قرآن پڑھتا رہتا تھا، پڑھتی رہتی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ وارتقِ فإن منزلتك بین
عند آخر آیت تقرؤها، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کے ذریعے سے فرمائیں گے کہ پڑھتی جا اور درجوں میں مراتب میں بڑھتی جا. جہاں آخری آیت آئے گی وہاں تیری ترقی رک گئی. یہ حدیث شریف ہے. اور قرآن کریم میں میری بہنوں آخری آیت نہیں آتی. قرآن کریم راؤنڈ اباؤٹ ہے، گھومتے ہی رہو، اس کا کہیں اینڈ آتا ہی نہیں. اسی لیے تراویح میں جب والناس پر قرآن ختم کرتے ہیں تو اگلی رکعت کے اندر نیا قرآن شروع کر کے مفلحون پر رکتے ہیں. اور یہی مستحب ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، جس دن آپ کی قرآن ختم ہو جائے، تلاوت پوری ہو جائے تو تلاوت پوری کر کے دعا مانگیں. اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے پریوار کے لیے دعا مانگیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگیں، تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگیں. خوب جی بھر کر کے دعا مانگے اپنی بھاشا میں. اللہ ہر بھاشا کو اللہ جانتے ہیں. عربی میں دعا ہونا ضروری نہیں ہے، پر اکیلے مانگے اور اس موقع پر گھر کے افراد کو جمع کر لیں. بچوں کو بھی بلا لیا، شوہر کو بھی بلا لیا اور سب نے مل کر دعا کی. تو صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب قرآن کریم کو تلاوت پوری کرتے تھے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے. بہرحال دعا کرو، پھر دعا سے فارغ ہو کر شروع سے قرآن کھولو اور شروع سے کچھ حصہ پڑھو. نیا قرآن شروع کر دو، پھر نشان رکھ کر بند کر کے رکھو، آگے اگلے دن وہاں سے پڑھیں گے. مفلحون پر رکنا ضروری نہیں ہے. ایک رکوع پڑھو، پاؤ پارا پڑھو، آدھا پارا پڑھو، ایک پارا پڑھو، پھر وہاں نشان رکھ کر قرآن رکھ دو، اگلے دن وہاں سے پڑھی. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن تو راؤنڈ اباؤٹ ہے، گول چکر ہے، ختم ہوتا ہی نہیں. والناس پر پہنچے تو الحمدللہ سے شروع ہو گئے تو جنت میں بھی ختم نہیں ہوگا. اور جب تک ختم نہیں ہوگا تا ابد بندہ اور بندی قرآن کریم پڑھتی رہے گی اور مراتب میں درجوں میں چڑھتی رہے گی. آخری آیت آئے گی تو وہاں جا کر درجے رکیں گے، اور آخری آیت تو قرآن میں آتی ہی نہیں. تو جو کام میری بہنوں اس دنیا میں جوانی میں کرتا ہے وہ بڑھاپے میں کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان شریف کا بہت غنیمت ہے. اللہ تعالی نے اس برکت والے مہینے کے اندر 2 عبادتیں رکھی. دن میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے. روزہ رکھ کر قرآن کریم پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. قرآن کھلا ہوا ہے، دیکھ کر پڑھ رہی ہے اور آنکھیں بند. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن پڑھنے کے لیے رات رکھی ہے. یہ جو تراویح ہے یہ قرآن پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون کی ہے. اور اسی لیے پورے رمضان میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن کریم پورا کرنا. حافظ نہیں ہے تو ناظرہ پورا کرو، حافظ ہو تو نماز میں پورا قرآن پڑھو. 1 مرتبہ پورا قرآن پورا کرنا مسنون قرار دیا ہے. تو دن میں قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکے گی تو دن میں روزہ رکھا. روزہ رکھ کر نیند آئی تو سو بھی گئی، اور جب دن میں سو رہی ہے تو اب رات میں کہاں سونے کا وقت، نیند کہاں آئے گی. تو اب رات میں تراویح پڑھو. اور حافظ نہیں ہو تو تراویح سے باہر رمضان میں قرآن ختم کرو. اور اگر حافظ ہو اور عمدہ حافظ ہو تو رمضان میں تراویح میں قرآن ختم کرو. مرد تو مسجد میں قرآن سن لیتے ہیں، عورتیں بیچاری کہاں سن سکتی.
پہلے عورتیں جب ان میں فیشن نہیں تھا تو عورتیں بھی حضور کے زمانے میں مسجد میں آتی تھی، مگر جب ان میں فیشن شروع ہو گیا، آج میری بہنوں سوچو، ہماری بہنیں بناؤ سنگار پر کتنا خرچ کرتی ہیں، گھر میں کھانا جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے بناؤ سنگار پر زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ یہ بناؤ سنگار کس کو دکھانا ہے؟ شوہر کو نہیں، شوہر کو نہیں، اسٹریٹ میں نکل کر لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو یہ جو بناؤ سنگار کا فیشن عورتوں میں شروع ہو گیا تو پھر مسئلہ بدل گیا، اور عورتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ نے عورتوں کو سمجھانا شروع کیا کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ اگر یہ چونچلے، اگر یہ فیشن حضور کے زمانے میں عورتوں میں پیدا ہوتا تو حضور خود منع کر دیتے کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ اس مجبوری میں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے سے گھر میں، اور گھر میں بھی اندر در اندر کوٹھڑی میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے زمانے کی خواتین کو سمجھائی تھی کہ تمہارا مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھنا اس سے بہتر گھر کے صحن میں نماز پڑھنا ہے، اور صحن میں نماز پڑھنے سے گھر کے اندر نماز پڑھنا ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بھی گھر کے اندر کال کوٹھڑی جس میں قیمتی سامان رکھتے ہیں، وہاں روشنی بھی ٹھیک سے نہیں پہنچتی، اس میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھایا تھا۔ آج بھی وہی مسئلہ ہے، اور اس وقت جو عارضی طور پر تھی، ایک تو وہ فیشن نہیں تھا، دوسرا خود نمائی کا جذبہ نہیں تھا، اپنے آپ کو دکھانے کا جذبہ نہیں تھا۔ آج خود نمائی کا اتنا جذبہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک جوان عورت نے سونے کی انگوٹھی بنائی۔ غریب ملک ہوگا، سونے کی انگوٹھی ہر عورت کو کہاں نصیب ہے، تو گاؤں میں سونے کی انگوٹھی بنائی اور پہنی، مگر اب اس کی سونے کی انگوٹھی دیکھنے کے لیے گاؤں کی عورتیں کوئی آتی نہیں، تو اب اس نے سوچا کہ سونے کی انگوٹھی بنائی اور دیکھنے تو کوئی آتی نہیں، تو اس نے اپنے گھر کو آگ لگائی، وہ چارپائی ڈال کر کے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اب میں گاؤں کی عورتیں بھاگی بھاگی بالٹی لے کر، برتن لے کر آ رہی ہیں گھر بجھانے کے لیے، تو وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی اس انگلی سے، جس انگلی میں انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس سے اشارہ کرتی ہے، ادھر پانی ڈالو، ادھر پانی ڈالو، ادھر پانی ڈالو۔ وہ اپنی انگلی دکھا رہی، گھر جل رہا ہے اور انگلی دکھا رہی۔ تو میری بہنوں، یہ جو خود نمائی کا جذبہ تھا، یہ ہوتا ہے، ہر ایک میں ہوتا ہے، بوڑھے میں کم ہو جاتا ہے، ایسے نیک بندی کے اندر بھی یہ خود نمائی کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، لیکن رہتا آخر تک ہے۔ تو اس زمانے میں یہ خود نمائی کا جذبہ نہیں تھا، اپنے آپ کو دکھانے کا جذبہ نہیں تھا، اور نیکی و صلاحیت اور اچھی بندیاں تھی، اور دین نیا نیا نازل ہو رہا تھا، وہ دین قرآن حضور سے کیچ کر کے سیکھنا بھی تھا۔ اس ضرورت سے، اور حضور کی زیارت ایک بہت بڑی عبادت تھی۔ آج بھی ہم مدینہ جاتے ہیں تو سلام عرض کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ضرورت ہے، بہنیں بھی جاتی ہیں۔ مکے میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی عورتوں کو جانا ہے، اس لیے حرمین شریفین کے احکام الگ ہیں، دنیا کی دوسری مسجدوں کے احکام الگ ہیں۔ البتہ آپ سفر کر رہی ہیں اور کسی جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد آ گئی، اور آپ کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ بے تکلف مسجد میں جائیں، وضو کریں، وضو کر کے جماعت ہو رہی ہو جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت نہیں ہو رہی تنہا نماز پڑھ کر کے آگے بڑھ جائیں۔ مسجدیں عورتوں کے لیے حرام نہیں ہیں، مسجدیں مردوں کی جاگیر نہیں ہیں،
مسجدیں تمام اللہ کے بندوں کی عبادت کی جگہ ہے، لیکن عام طور پر عورتوں کو مسجد میں آنے سے جو منع کیا جاتا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک تو فیشن بڑھ گیا، خود نمائی کا جذبہ بڑھ گیا، اور مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کو تو گھر میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنے کاموں کا بدلہ قیامت کے دن ہی پاؤ گے۔ دنیا میں بدلہ نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ کے 4 چاول تو چکھاتے ہیں۔ بچیاں کھانا پکا رہی ہیں، پلاؤ تیار ہوئی یا نہیں ہوئی، پکی یا نہیں پکی، تو ایک چمچہ نکال کر کے بوڑھی دادی کو یا ماں کو چکھائیں گے کہ اماں ذرا دیکھ لیجیے پکا نہیں پکا، وہ کہاں پک گیا دم دے دو، تو اب دم دے دیں گے۔ تو یہ دیکھ کے 4 چاول ہیں جو چکھائے جاتے ہیں کسی کسی کو، ورنہ کھانا تو جب دسترخوان بچھے گا تو دادی اور اماں کو بھی کھانا اسی وقت ملے گا پیٹ بھر کر کے۔ یہ جو 1 چمچہ چاول چکھائے ہیں یہ کھانا نہیں ہے۔ تو فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم اپنے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے، اس دنیا میں پورا بدلہ نہیں ملے گا۔ ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا قیامت کے دن ہمیں پورا بدلہ کیا ملے گا؟ شارٹ میں بتاؤ، بہت مختصر جو ہمیں یاد رہے۔ اللہ تعالی نے بتلایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم سے دور کر دیا گیا یعنی بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یعنی جنت عنایت فرمائی، تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں، فقد فاز، تو وہ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ یہ شارٹ میں ہے کہ دوسری دنیا میں اگر ہم پہنچ کر دوزخ سے بچ گئے اور جنت میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وارے نیارے، خوب مزے، پوری چاندی۔ یہ شارٹ ہے، تفصیل اس کی پھیلائیں گے تو بہت ہو جائے گی اور وہ تفصیل پھیلانے کا وقت نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک سوال کا جواب ہے کہ ہماری جو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں بھی تو ہم مزے اڑا رہے ہیں، اور ہمارے انڈیا میں اگر مزے نہیں اڑا رہے تو لندن میں آ کر تو مزے اڑا ہی رہے ہیں۔ اور جنت میں بھی جنت ملی تو جنت کی نعمتوں سے مزے اڑائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ تو دنیا میں اور جنت میں کیا فرق ہوگا؟ یہاں بھی مزے اڑانا ہے، وہاں بھی مزے اڑانا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں جو تم مزے اڑا رہے ہو نعمتوں سے، یہ مزہ اڑانا جنت کی نعمتوں سے مزہ اڑانے کے مقابلے میں، کمپیریشن میں، نسبت اس کے تعلق سے ایسا ہے جیسے تمہارے چولہے پر صافی ہوتی۔ یہاں بھی طریقہ ہوگا، ورنہ یہاں تو سنسی ہوتی ہے، اس سے پتیلی پکڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور گجرات میں بھی سنسیاں ہیں، ادھر یو پی میں بہت غربت ہے، یہاں سنسیاں بھی گھروں میں نہیں۔ تو ایک پرانا کپڑا پھاڑ کر کے چولہے پر رکھ لیتے ہیں، اس کو پوچھن بھی کہتے ہیں، اس کو صافی بھی کہتے ہیں۔ وہ بڑا کپڑا ہوتا ہے، پتیلی دونوں طرف سے کپڑے سے پکڑ کر نیچے اتار دی۔ یہ کپڑا آہستہ آہستہ استعمال کرتے کرتے میلا ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔
تو پھر اسے دھوبی کے یہاں ڈال کر دھلواتے نہیں ہیں، گھر میں بھی نہیں دھوتے، بلکہ اس صافی کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں اور دوسرا پرانا کپڑا پھاڑ کر کے لا کر چولہے پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو ڈسٹ بین ہے، یہ جو صافی ہے، یہ ہے متاع، چند روز برت کر کے پھینک دینے کی چیز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں تمہاری نعمتیں ہیں، جن کو تم ذہن میں سوچتے ہو کہ ہم تو دنیا میں بھی مزے میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، جنت کی نعمتوں میں کیا کمال، کیا خوبی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر چند دن استعمال کر کے پھینک دینے کا سامان، دھوکے کا سامان۔ کوئی اس صافی کو دھوتا نہیں ہے، نہ دھوبی کے یہاں دھلواتا ہے، نہ مشین میں دھوتا ہے، پرانا ہو گیا ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور دوسرا پرانا کپڑا لا کر رکھ دیا۔ تو اب یہ 15 دن تک اس پرانے کپڑے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح سے ہم دنیا سے 60-70 سال تک فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ جب زندگی ختم ہوئی تو یہ صافی ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ اور جنت کی نعمتیں جب حاصل ہو جائیں گے تو تا ابد رہیں گی۔ تو اب میری بہنوں پھر آیت کو سمجھ لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ آنا نہیں ہے، بس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم نے اس دنیا کی زندگی میں جو کام کیے ہیں اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ کیا ملے گا شارٹ میں بتا دو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا تو اس کو وارے نیارے 5 انگلیاں گھی میں مزے، پورے کامیابی اس کے لیے ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی ہماری زندگی ہے اس میں بھی ہم مزے اڑا رہے ہیں، مگر یہ جنت کے مزوں کے مقابلے میں ان کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسا چولہے پر صافی ہے کہ 15 دن کے بعد اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور نیا کپڑا لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ سدا تا ابد ہمیشہ کے لیے مزیدار تازہ رہیں گی۔ اس لیے میری بہنوں اس مہینے میں عادت ڈالو، روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن روزے رات میں کم سے کم کھا کر روزے رکھو تاکہ حرام کھانے کا، پیٹ بھرنے کا جو جذبہ ہے وہ ٹھنڈا پڑے اور شرمگاہ کا جو جذبہ ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑے، گناہ سے بچنے کی صلاحیت، ایبیلٹی پیدا ہو۔ اسی لیے گناہ رکھے ہیں، اسی لیے روزے رکھے ہیں، اور روزے دن میں رکھے ہیں۔ جب کھانا نہیں ہے تو کمزوری ہونی ہے تو روزہ رکھو، دن میں کمزوری ہو جائے پھر رات کو کھاؤ، اور قوت آ گئی تو اب تراویح پڑھو، قرآن کریم پڑھو، اور دنیا میں جو کچھ کرتے رہو گے وہ آگے بڑھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے ہیں، ہم پہلے سے انتظار میں رکھتے ہیں، آج چاند ہو، کل چاند ہو، عید آئے، عید آئی اور ہم نے مرغے کھائے، اور پھر اگلے 11 مہینے تک روزے کا نام نہیں لیں گے ہم۔ اس لیے اللہ نے رحل سہل کروائی کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، شوال میں 6 روزے نفل رکھو تاکہ نفل روزے رکھنے کی عادت رہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنے کی عادت رہے گی، اور اگر یہ روزے نفل نہیں رکھیں گے ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ہم تو رمضان گیا اور پھر قسم کھا لی کہ اب اگلے رمضان تک کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اللہ نے شوال میں 6 روزے رکھے رحل سہل کے لیے کہ نفل روزے رکھو تاکہ رمضان سال بھر نفل روزے رکھنے کی عادت رہے، اور نفل روزے رکھنے کی عادت رہے تو قرآن کی تلاوت کی بھی عادت رہے۔ یہ جو ہم کام کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا جنت کی شکل میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بہنوں درود شریف پڑھو، دعا کرو۔ اللہم صلی وسلم
وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری برائیوں کو مٹا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو نیک بنا دے، صالح بنا دے. یا اللہ ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جو بہنیں، ہماری جو مائیں، ہماری جو دادیاں، ہماری جو مومنات بہنیں گئی ہیں، میرے مولا ان سب کو مغفرت عامہ تامہ فرما. ہمارے ماں باپ کو ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں بہترین جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور موت کا جو پیش خیمہ ہے سکرات، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. سکرات کی تکلیف سے ہمیں بچا، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اور اے میرے مولا ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے لڑکوں کو، ہمارے لڑکیوں کو نیک صالح بنا. یا اللہ ہماری سوسائٹی کو نیک صالح بنا. یا اللہ گناہ سے بہت دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب